تو جمعے کا پہلا عمل عزیزو یاد رکھیے، پہلا عمل کیا ہے جمعے کا؟ زور سے بولیے، کیا بتایا میں نے؟ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلائیے۔ دوسرا عمل جمعے کا، غسل جمعہ ضرور کریے، غسل جمعہ ضرور کریے ماشاءاللہ، تاکہ اگر کوئی نہیں کرتا تو انشاءاللہ مجلس کے بعد سے اگر کرنے لگے تو تمہاری ماں کو سب سے بہترین مثال ثواب ہے یہ۔ ایک آدمی بھی اگر سیدھا ہو کے چلا جائے مجلس میں تو اس سے کامیاب کوئی مجلس، اور اگر پورے عشرے میں ایک کو بھی نہ ٹھیک کر سکو تو پھر عشرے کا بھی کوئی ثواب تو ہے، مگر جو مقصد ہے وہ پورا۔ غسل جمعہ ضرور کریے۔ اب غسل جمعہ کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ بھی اللہ کا کرم ہے میاں کہ جتنے غسل ہیں اتنے طریقے نہیں ہیں، ورنہ اگر جتنے غسل ہیں اسلام میں اتنے طریقے ہوتے تو میرے خیال میں آپ ایک بھی غسل نہ کرتے، مگر اللہ کا کرم یہ ہے کہ غسل بہت زیادہ ہے، طریقہ ایک ہے۔ سب سے پہلے اپنے بدن کی نجاست کو دور کرنا، اور یہی طریقہ واجب غسل کا ہے، یہی طریقہ مستحب غسل کا ہے، یہی غسل میت کا ہے، جتنے بھی غسل ہیں۔ اب میں مستحب کے ضمن میں واجب بھی جوانوں کو سمجھا دوں، اس لیے کہ میں نکاح جب تک نہیں پڑھتا جوان کا جب تک پہلے اسے غسل نہ سمجھا دوں، واقع یہ ضروری ہے۔ تو سنیے، غسل جمعہ کا طریقہ بتا رہا ہوں، سیم طریقہ وہی ہے سب کا۔ نجاست کو صاف کر لیجئے، بدن پہ چکنائی نہ ہو، کریم نہ ہو، سرخی نہ ہو، یہ سب چیزیں ہٹا کے اب سر اور گردن دھوئیے، سر اور گردن دھو کے ایسے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں سے پانی نہ پہنچے، مگر پانی اوپر سے ڈالیے نیچے کی طرف، ایسے نہیں جیسے روٹی پہ گھی چپڑا جاتا ہے، یوں کر کے نہیں، پانی ڈلنا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، پورا حصہ سر و گردن کا آپ نے دھو لیا۔ اس کے بعد داہنا حصہ دھوئیے اسی طرح، آگے سے پیچھے سے انگوٹھیاں ہو تو اس طرح ہلا لیجئے تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچے۔ جس طرح داہنا حصہ دھویا ہے اسی طرح بایاں حصہ دھو لیجئے، سب جگہ پانی پہنچ جائے۔ بتائیے کتنا آسان طریقہ ہے۔ سر اور گردن دھوئیے، داہنا حصہ دھوئیے، بایاں حصہ دھوئیے، رائٹ لیفٹ سر اور گردن، مگر پہلے دھونا ہے سر اور گردن، اس کے بعد رائٹ، اس کے بعد لیفٹ۔ طریقہ یہ بالکل سب غسلوں کا طریقہ یہی ہے، اب اس سے اچھا میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ لیکن اگر آپ غسل کر رہے ہو مثلا شاور پہ، شاور لے رہے ہیں اور وہ فوارہ لگا ہوا ہے، تو پہلے سر و اس کے 3 حصے کریے غسل کے۔ پہلے سر و گردن دھوئیے، اس کے بعد یا تو ٹنکی کو بند کر دیجئے سیکنڈ کے لیے، نہیں بند کرتے آپ تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ جائیے، سائیڈ میں ہو جائیے، یہ حصہ دھویا، پھر داہنا حصہ دھویا، پھر سائیڈ میں ہو جائیے، پھر بایاں حصہ دھویا، پھر سائیڈ میں ہو جائیے۔ یہ غسل جمعہ، تاکید کتنی ہے وہ سن لیجئے، اے علی غسل جمعہ ضرور کرنا، چاہے تمہیں اپنا ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب یہ عرب تو ہے نہیں، عربوں میں پانی ملتا نہیں تھا، تو اگر تم ایک وقت کا کھانا بھی بیچ دو، پانی خرید کے لاؤ، جمعے کے دن بھوکے رہ لو، مگر غسل جمعہ نہ چھوڑو، غسل جمعہ نہ چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے اچھا ثواب کتنا ہے؟ یہ جو ایک ہفتے میں گناہ آپ نے کیے ہیں، ایک غسل جمعہ ایک ہفتے کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، یعنی آپ کو پاک کر دیتا۔ اب آپ جوان لڑکے پوچھیں گے جی سبب کیا ہے؟ بھائی سبب یہ ہے کہ روز نہاتے تھے اپنی مرضی سے، آج نہا رہے ہو خدا کی مرضی۔ ایک صلوات اور اچھی سی بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ماشاءاللہ میرے جوان لڑکے میرے ساتھ ہیں، اگر اس طرح تبلیغی مجلس سنی جانے لگے اور اصلاحی مجلس، تو خدا کی قسم خطیب غلط بیانی خود نہیں کرے گا۔ یہ اگر آپ داد دینے لگے اچھی باتوں پہ تو بری کہے گا کیوں؟ بری اسی لیے تو کہتا کہ آپ کے ہاتھ نہیں اٹھتے، آپ اچھی اچھی باتوں پہ ہاتھ اٹھایا کرو، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جب غلط شعر پہ داد ملے گی تو صحیح کیوں کہے گا، اور جب صحیح پہ اچھی طرح دو گے
تو غلط کہے گا کیوں؟ مثلاً جس طرح مولا علی کے فضائل پہ داد دیتے ہو اسی طرح ہر امام کے فضائل پہ داد دو تو ہر امام کا تذکرہ خود بخود کرنے لگیں گے. یقین نہیں آتا تو آپ کو دکھاؤں. ایک وقت وہ تھا جب مرجیت کے خلاف کوئی پڑھ دیتا تھا تو آپ داد دے دیا کرتے تھے, تو یہ سارے آ کے مرجیت کے خلاف بولتے تھے. آج کا زمانہ ترقی کا اور علم کا زمانہ ہے. آج آپ مرجیت کے مخالف کو منبر پہ بیٹھنے نہیں دیتے تو ہر شاعر مرجیت پہ پڑھ رہا ہے, ہر ذاکر مرجیت پہ پڑھ رہا ہے, ہر عالم مرجیت پہ پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے پڑھتے وہ نہیں ہے, آپ پڑھواتے ہیں. اسی طرح میں امام زمانہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. آپ اگر اچھی طرح سننے امام زمانہ کا تو دوسرے خطیب کی خود بخود ہمت ہو جائے گی. میرا امام واقعا مظلوم ہے. 12 اماموں میں سب سے بڑا مظلوم ہے میرا 12واں, اس لیے کہ اس کو تو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے, اس کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے, تیاری آپ کی کچھ نہیں ہے. بتائیے ایمانداری سے کیا تیاری ہے؟ اسی لیے جمعہ ہر ہفتہ آپ کو تیار کرایا جاتا ہے. غسل جمعہ کیجئے, ضرور کیجئے, گناہوں کا خاتمہ بھی کرے گا. کیوں کریے غسل جمعہ؟ کا چونکہ جو زہرا کا لال ہے وہ کس دن آئے گا؟ ہاں بھائی آخری آدمی تک, کس دن آئے گا؟ جمعے کے دن. جب آئے گا تو تم کو پکارے گا, پکارے گا تو تم کو جانا پڑے گا. غسل جمعہ اس لیے کروایا کہ وہ تطہیر کا وارث ہے, وہ پاکیزہ لوگوں سے ملتا ہے, نجس لوگوں سے. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد. اب سمجھ میں آیا آپ کی غسل جمعہ کیوں کروایا گیا؟ تاکہ جب ملاقات ہو تو پاکیزہ حالت میں ملاقات ہو. اچھا چلیے اب وہ بات آ گئی جوانوں. اچھا جب وہ آ کے آواز دے گا آپ کو تو آپ پہنچیں گے کیسے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ حاجی پورا, حج پورا. مطلب ادھر سے کعبے سے ان نے آواز دی, چونکہ یہ بھی طے ہے کہ وہ کعبے میں آئے گا, یہ طے ہے کہ وہ کعبے میں آئے گا. جو کنگ ہے نا سعودی عرب کا, اس نے ایک دفعہ 3-4 سال پہلے ایک بیان دیا تھا اور اس نے کہا تھا ہم ایران کو ایران میں جا کے ماریں گے, چونکہ یہ ایران لشکر تیار کر رہا ہے امام زمانہ کے لیے, اور ہم ایران کو بھی ماریں گے, ان کے امام زمان کو بھی ماریں گے. جب اس نے یہ بیان دیا تو حسن نصر اللہ صاحب ٹی وی کے اوپر آئے, انہوں نے ایک بیان دیا کہ بھائی سعودی عرب کے راجہ صاحب اگر آپ کو امام زمانہ کو مارنا ہے تو ہمارا امام زمانہ نہ تو ایران میں آئے گا, نہ عراق میں آئے گا, نہ لبنان میں آئے گا, نہ ہندوستان میں آئے گا. تمہیں ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سعودی عرب میں آئے گا, سعودی عرب میں مکے میں آئے گا, مکے میں کعبے میں آئے گا, اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے. اس لیے اب سن لیجئے, اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے, فرار کی اولاد نہیں ہے. مذہب شیعت کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ان کا پہلا بھی وہیں سے آیا تھا, ان کا آخر بھی. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. ان کا پہلا بھی وہیں سے آیا تھا اور ان کا آخر بھی, زور سے بولیے اور زور سے, کہاں سے آئے گا؟ کعبے سے. اچھا ایک بات اور پوچھ لیجئے, یہ ہم نہیں کہتے کعبے سے آئے گا, ہمارے اہل سنت سارے بھائی دیانتدار علماء ان کے, شریف النفس علماء ان کے, انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ایک آئے گا
کعبے میں آئے گا. یہ بھی لکھا آئے گا, یہ بھی لکھا کعبے میں آئے گا. اب سن لیجیے بات, آئے گا کعبے میں آئے گا. اچھا کعبے میں نہیں آئے گا خالی, اس کے بعد جب یہ کعبے میں آئے گا تو غور فرمائیں, توجہ فرمائیں, اپنے امام زمانہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. تمہارا امام تمہارے انتظار میں ہے, ہم تو ہیں اس کے انتظار میں. مکے میں آئے گا, کعبے میں آئے گا. پہلا بھی کعبے سے آیا تھا, آخر بھی کعبے سے آئے گا. جب آئے گا تو آپ کو آواز لگائے گا, آواز لگائے گا تو آپ کو آواز سنائی دے گی. آپ پہنچیں گے کیسے؟ کوئی کہے گا میں تو غریب ہوں, کوئی کہے گا میں تو اتنا پیسہ نہیں ہے کیسے پہنچوں, کوئی کہے گا ٹکٹ اتنی جلدی کیسے مل جائیں گے. بھائی آج اگر آپ حج پہ جانا چاہیں تو سعودی عرب میں جہاز کمی پڑ جاتی ہے. تو اب جب پورے مسلمان دوڑیں گے اس کی آواز پر, تو اب یہ بتائیے پہنچیں گے کیسے؟ اب میں تمام علماء کی ضمانت لے کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, تو روایت میں موجود ہے اس وقت آپ کی سواری نہ جہاز ہوگی, نہ ٹرین ہوگی, نہ گاڑی ہوگی, سواری آپ کی ہوگی آپ کا ایمان. نہیں بھائی کچھ جوان لڑکے بیٹھے رہ گئے ہیں. آپ کی سواری آپ کا ایمان ہوگی. جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنی ہی جلدی اپنے امام تک. مثلا یہ حج پورا ہے, جمعے کے دن امام نے آواز دی آ جاؤ, میں آ گیا. اب جیسے امام نے آواز دی میں چلا. اب کسی کا ایمان تو اتنا قوی تھا, ادھر ایک قدم رکھا ادھر پہنچ گیا مکے میں. کسی کو 1 گھنٹہ لگا, 10-15 قدم رکھنے پڑے, کسی کو 50-100 قدم رکھنے پڑے, کسی نے ایک ہی قدم میں دوسرے قدم میں پہنچا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین سمٹ جائے گی مومن کے لیے. چاہے آپ حج پورے میں ہو, چاہے رام پورہ میں ہو, چاہے آپ فیض آباد میں ہو, چاہے آپ جلال پورہ میں ہو, چاہے آپ انڈیا کے کسی علاقے میں ہو, چاہے آپ کہیں بھی ہو, جب امام دے گا ادھر آواز دی, ادھر آپ نے قدم رکھا, ادھر آپ پہنچے. اس طاقت پہ کوئی آدمی تعجب نہیں کرے گا آپ کی, اس لیے کہ مومن ہونا تو آپ کے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ ایک قدم سے دوسرے قدم پر اگر آپ مکے پہنچ جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ارے بھائی امیر المومنین کے زیادہ فضائل اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب بارواں آ جائے گا, جب مومن کی طاقت اتنا بڑھے گی ایک قدم رکھ کے دوسرا قدم مکے اور مدینے میں رکھے گا. اب بتاؤ اگر مومن کے لیے زمین سمٹ سکتی ہے تو جو امیر المومنین سمٹے گی واقعی زمین. اچھا اب ایک بات اور پوچھتا ہوں آپ سے, آپ امام جب بلائیں گے, امام آئیں گے, آپ امام کے پاس جائیں گے تو آپ عام ڈریس میں جانا چاہتے ہیں یا سپاہی بن کے؟ دیکھو جو سپاہی بننا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. ہاں بھائی یہ تو سارے ہی ہیں بھائی, نہیں کچھ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابھی. ہاں نہیں ڈر نہیں رہے, دل میں تو ان کے بھی ہے. تو جب آپ امام کے پاس جائیں گے تو کیا بن کے جائیں گے؟ نہیں دلی خواہش کیا ہے آپ کی؟ سپاہی بننا چاہتے ہیں نا. سپاہی بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ ہندوستان میں سپاہی بننا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جائیں گے وہاں یا کچھ تیاری کر کے جائیں گے؟ مثلا اگر آپ لکھنؤ میں جانا چاہیں کہ لکھنؤ میں بھرتی ہو رہی ہے پولیس کی, کیا کر کے جائیں گے؟ زور سے بولیے. تیاری کریں گے. اچھا تیاری کریں گے تو قوانین پڑھیں گے. تیاری تو بعد کی بات ہے, پہلے قوانین پڑھیں گے نا. قوانین پڑھیں گے, قوانین پڑھیں گے تب آپ کو عربی. اور اگر آپ نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو تو لے لیا جائے گا. اسی لیے جمعے کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ پورے جمعے میں کم سے کم ہمارے چاہنے والے کو آدھا گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے لگانا چاہیے. واقعی یہ روایت ہے.
کہ جمعے کے دن ہمارے جوان کو، ہماری آرمی کو، ہمارے پولیس والوں کو جو ہمارے سپاہی بننا چاہتے ہیں، آدھا گھنٹہ کا استاد نہیں ملے گا حج پورے میں؟ ارے بہترین استاد تو آپ کی جیب میں ہے آج کل، موبائل صاحب تو ہیں، گوگل پہ سرچ کر لیجئے، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے، مثلا غسل جمعہ کا طریقہ ہی، غسل جنابت کا طریقہ ہی، نماز کا طریقہ ہی، وضو کا طریقہ۔ اب تو ماشاءاللہ اتنی آن لائن کلاسیں آ رہی ہیں، قرآن مجید کا ایک سورہ پڑھنا ہے مجھے، پڑھ لیجئے جمعے کے دن۔ چونکہ جمعے کے دن ہمارے آنے کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سپاہی تیاری کرے اور عمل سے پہلے علم لے، یعنی دین سیکھے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، حج پورے میں ایک ہے کچھ پڑھا لکھا، ایک ہے جاہل، تو جمعے کے دن اس کے پاس بیٹھ جائے جا کے، میاں مجھے 2-3 دین کی باتیں بتا دو۔ ارے مولانا صاحب ہمیں تو شرم آتی ہے۔ ساری شرم دین سیکھنے میں ہے، فتنہ بونے میں شرم نہیں آتی، قوموں کو لڑوانے میں شرم نہیں آتی، ادھر کی ادھر لگانے میں شرم نہیں آتی، ساری شرم آتی ہے دین۔ یہ شرم نہیں آتی، یہ شیطان ذہنوں پہ مسلط ہو گیا ہے جو نہیں چاہتا کہ علم حاصل کرے۔ اسی لیے وہ ایسے عالم کو مجلس میں بلانے بھی نہیں دیتا جو دین بتاتا ہو، وہ بھی ایسے ہی کو کہتا ہے ایسے کو لاؤ جو بریانی کا اور خورمے کا مزہ دے کے جائے۔ مجلسیں ٹیسٹ کے لیے نہیں ہیں، مجلسیں ہدایت کے لیے ہیں، اس میں مزہ تلاش نہ کیجئے۔ ارے قبلہ آئے تھے میاں، اتنی داد ہوئی حاجی پورے میں، اتنی داد ہوئی، اور بیگم نے پوچھ لیا کہا کیا انہوں نے؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ کہا میں تو دیکھ رہی تھی داد تم بڑی دے رہے تھے۔ کہا جی جب برابر والا دے رہا تھا تو میں کیوں نہ دیتا؟ دیکھو یہ ہو رہا ہے آج کل، تھوڑا سنبھالیے اپنے آپ کو۔ یہ ممبر حسینی ہے، یہ مجلس درسگاہ حسینی ہے، اس کو سنبھالیے۔ سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے؟ علم لیجئے، چونکہ جب وہ آئے گا تو اس کی آرمی میں کوئی بھی جاہل۔ اب آپ کہیں تیاری کیسے کریں؟ جناب اس کی آرمی میں تو ہونا امام تیاری کیسے کریں؟ کوئی آئیڈیل تو بتاؤ۔ تو یہ جو تاریخ کربلا پورے سال دہرائی جاتی ہے اور اصحاب حسین کا تذکرہ سنایا جاتا ہے، یہ نصابی تو بتایا جا رہا ہے۔ ارے بھائی یہ جو کربلا آپ کو سنا رہے ہیں، حبیب کا قصہ، حر کا قصہ، جون کا قصہ، یہ جو آپ کو سنا رہے ہیں یہ نصاب بتا رہے ہیں۔ ایسا ایسا اپنے کو بناتے چلے جاؤ امام کی آرمی میں شامل۔ مثلاً ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں، اگر چاہتے ہو کہ امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونا تو کسی کو دوست بنا کے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ حبیب کا کردار لعنتیں پڑے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ امام زمانہ کی آرمی میں ہونا چاہتے ہو نا کہ ایک کیریکٹر ہو حر کا جناب ہم حر کیسے بنے؟ بالکل آج ہی بنا دیتا ہوں آپ کو حر۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا اور وہ آپ سے ناراض ہے تو آپ مجلس کے بعد جائیے کہ بھائی جو میں نے تم سے کیا ہے مجھے معاف کر دیجئے۔ ادھر آپ نے گناہوں کی جلدی سے معافی مانگی، ادھر آپ بنے نہیں، توجہ دی آپ نے۔ مقدمے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حر بننا چاہتے ہیں، جس کی شان میں گستاخی کی اکڑیے نہیں، گھمنڈ میں نہ آئیے، دولت کے نشے میں نہ آئیے۔ پتہ نہیں کتنے دولت کے نشے میں لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے صاحبانے ثروت دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا لے کے گئے اپنے ساتھ میں۔ تو اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو کربلا کہتی ہے سر جھکا لو، اور اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، سر کٹا دو۔ یہ ہے کربلا۔ اگر آپ کی غلطی ہے، زور سے بولیے، سر جھکانے کا نام کربلا ہے، اور اگر آپ حق پہ ہیں تو سر کٹانے کا نام کربلا ہے۔ آپ آرمی میں چلیے،
آپ آرمی میں چلے گئے. آپ ناصر بننا چاہتے ہیں نا, تو ایک دعا بتاتا ہوں جس سے آپ ناصر بنیں گے. بتاؤں؟ اگر آپ نے اچھی صلوات پڑھی تو میں آپ کو دعا بتا دوں گا. وہ اس دعا کا نام ہے دعائے عہد. کیا نام ہے؟ زور سے بولے جوانوں. دعائے عہد. عہد کے معنی ہے عربی زبان میں ایگریمنٹ. عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ. عہد یعنی وعدہ. عہد اردو میں بولا جاتا ہے وعدہ کرنا. عہد کرنا, ایگریمنٹ کرنا. کس سے ایگریمنٹ؟ مولوی سے نہیں, عالم سے نہیں, مجتہد سے نہیں. دعائے عہد میں آپ کا ایگریمنٹ ہے تمہارے امام سے. چھٹے امام نے فرمایا جو انسان بھائی بڑی نورانی مجلس ہو رہی ہے واقعا. صادق آل محمد فرماتے ہیں جو انسان 40 دن کنٹینیو مستقل بغیر کسی ناغہ کے دعائے عہد پڑھ لے, کانا من انصار قائمنا, تو یہ آدمی ہمارے قائم کے مددگاروں میں ہوگا. بس آپ سوچ کے تو بتائیے 40 دن آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, تو امام فرماتے ہیں یہ ہمارے قائم کے ناصروں میں سے ہوگا. اب اس میں ہے کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں. ہے کیا اس میں؟ ہے کہ مولانا صاحب میرے دادا بھی انتظار کر رہے تھے, میرے پاپا بھی انتظار کر رہے تھے, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. دادا بھی مر گئے وہ نہ آئے, بابا بھی مر گئے وہ نہ آئے, اور ہمیں تم اتنا اچھا لیکچر دے رہے ہو, ہم بھی تیاری کر رہے ہیں, ہم بھی مر جائیں گے, مگر وہ کیا پتہ نہ آئے. تو یہ بتائیے پھر فائدہ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں. عزیزو یاد رکھیں, جملہ ایک ہی ہے مگر پورے اشروں میں وہ مزہ آنے والا نہیں ہے جو ایک جملے میں آئے گا. اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا؟ ارے ہم نے اسی لیے کسی ایسے امام کا انتظار نہیں کیا کہ جس کی بات زندوں تک پہنچے. ہم نے ایسے امام کو مانا کہ اگر مر بھی جاؤ تو ٹھوکر مار کے. چلیے ہم مر گئے تو کیا ہوگا امام نہ آئے, تو یہ ایگریمنٹ میں تذکرہ ہے. کیا ہے سنیے. اے میرے مولا, اے میرے امام زمان, اگر مجھے موت آ گئی اور آپ نہ آئے, میرے اور آپ کے درمیان موت حائل ہو گئی, میں مر گیا اور آپ آئے نہیں, فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَذِرًا كَفَنِي, تو پروردگار مجھے ایسے نکالنا کہ جب قبر سے نکالنا تو برہنہ نہ نکالنا, قبر سے نکالنا تو میرا کفن میری ڈریس بنے. ہائے 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 ہائے, میرا کفن میری ڈریس بنے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو برہنہ بھی, مگر امام کے سپاہیوں کو برہنہ نہیں نکالا جائے گا. فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَذِرًا كَفَنِي, میرا کفن ٹائٹ ہو میرے بدن پر, یعنی میں ڈریس کے ساتھ نکلوں. سپاہی ہوں نا, سپاہی ہوں تو ڈریس کے ساتھ نکلوں. اچھا خالی ڈریس کے ساتھ نہیں, فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَذِرًا كَفَنِي شَاهِرًا سَيْفِي, میرے ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار ہو, میرے ایک ہاتھ میں نیزہ ہو, کفن ٹائٹ ہو, ایک ہاتھ میں تلوار ہو, ایک ہاتھ میں نیزہ ہو, ملبین دعوت الدائی, تم مجھے پکار رہے ہو, میں سپاہی بن کے. ارے صلوات بھیج دیں محمد. میں سپاہی بن کے تمہارے پاس چلا جاؤں. اچھا آپ چلے گئے بھائی, حاجی پورہ والوں آپ چلے گئے, امام نے آپ کو پکارا, آپ چلے گئے. اب دیکھا ٹیک لگائے ہیں کعبے کے پاس, کعبے کے بھائی دیوار پہ امام ٹیک لگائیں گے. اب جب امام سے ملو گے تو سلام کرو گے یا نہیں؟ بعض لوگ تو مجھے ایسے دیکھ رہے جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا. جب امام سے ملو گے, چلیے ہمیں سلام نہ کرو,
اور جب امام سے ملو گے دیدار علی ہوگا، دیدار حسن ہوگا، 11 کی سیرت اور صورت اس کے چہرے میں نظر آئے گی، تو اب اس کو دیکھو گے تو سلام کرو گے. مجلس تمام ہو رہی ہے، کیا کہہ کے سلام کرو گے؟ دیکھیے اگر میں نہ بتاؤں تو واقعی یہ بڑا مقام ہے ایک سوچنے کا. بھئی جب تمہاری ملاقات تمہارے امام سے ہوگی تو اور امام کو سلام کرو گے تو کیا کہہ کے سلام کرو گے؟ السلام علیکم یا صاحب الزمان، یہ بھی نہیں ہے. السلام علیکم یا شریک القرآن، یہ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک نے کہا جی سلام کریں گے السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ بھی غلط ہے. امیر المومنین صرف علی ہے، تاکہ جو سو رہے ان کو بھی میں جگا دوں ایک جملے سے. چھٹے امام کی خدمت میں آ کے کسی نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر تم پہ سلام ہو. چھٹے امام نے خبردار. کہا کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ کہا ہو. کیا تم امیر نہیں ہو؟ کہا ہیں. کہا پھر امیر المومنین کیوں نہیں؟ کہا یہ لقب تو صرف غدیر کے دن ہمارے دادا کا ہے. اب جملہ سنبھالنا نہیں. تم نے مجھے کہا تھا ایک جملہ کہہ دینا ایسا، تو میں کہہ رہا ہوں ارے جب ہم معصوموں کو بھی امیر المومنین نہ کہیں تو شرابیوں کو جب ہم علی کی اولاد کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے تو کسی دولت مند کو سمجھ رہے کسی اور کو امیر المومنین کیسے کہہ سکتے؟ تو امیر المومنین صرف تمہارے مولا کا لقب ہے. کسی امام کو بھی نہیں کہہ، امام حسن کو بھی نہیں کہہ سکتے، امام حسین کو بھی نہیں کہہ سکتے، 5ویں چھٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے، 12ویں کو بھی نہیں کہہ سکتے، رسول کو بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تو لقب صرف تو ہمارے مولا کا ہے، سمجھ رہے؟ اور اس لقب کا پتہ جب چلے گا جب محشر ہوگا. اين امیر المومنین، منبر پہ امیر المومنین بن کے بیٹھنا آسان ہے، بات تو جب ہے جب اللہ کہے تو اٹھ کے دکھا دینا. تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر سلام کیا کہہ کے کریں گے؟ اب وہ سلام بتا رہا ہوں. اب میری مجلس آپ ساری چھوڑ دیجئے ایک طرف، کچھ ملے نا. یہ 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتا دی، آپ کے ذہن میں آ گئی. سنیے، امام سے ملے، پہلا سلام امام نے فرمایا مولا کیا کہہ کے سلام کریں گے؟ کہا السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ. سب مل کے کہیے. نہیں مجھے نہیں پتا آپ اچھی بات میں اتنی آہستہ کیوں بول رہے ہیں. السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارض. 3 دفعہ کہیے السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارض، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی. یہ آپ کا سلام ہوگا جب آپ کی ملاقات ہوگی تمہارے امام سے. اچھا یہی لقب سے سلام کیوں ہے؟ خدا کی قسم بڑے بڑے ذاکرین علماء سنے ہوں گے، آج تحفہ عزادار سے بھی لے لیجئے آپ. السلام علیکہ یا بقیت اللہ، نہ شریک القرآن، نہ صاحب الزمان، نہ مظہر الایمان، کچھ نہیں. السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارض. چونکہ لوگ شک میں ہوں گے نا اتنے سال آدمی کیسے رہ سکتا ہے، تو سلام کرو اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے، اللہ کے باقی رکھے ہوئے. اور جسے اللہ باقی رکھے اسے مار سکتا کوئی؟ مثلا آپ کو اللہ نے باقی رکھا اسی لیے تو زندہ ہیں آپ، اور اگر اللہ نہ چاہے، اچھا ایک آدمی اور ہے اسے مل کے مار لو سب، شیطان. پوری سعودی عرب، پورا دبئی، پورا شارجہ، پورا ایران، پورا نجف، پورا عراق، پورا دیوبند، پورا بریلی، شیعہ سنی سب اکٹھے ہو کے مار دو شیطان کو. وہاں اتنی لڑائیاں کرا رکھی، مقدمے چلوا رکھے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا رکھا ہے، عورتوں کو باغی بنا دیا ہے، بے پردگی پھیلا رہا ہے. تو میاں ندوے والو، بریلی والو، نجف والو،
شیعہ سنی سب مل کے مار دو نا، کیوں نہیں مار سکتے؟ کہا نہیں جناب اگر سارے مسلمان بھی ہو جائیں تو نہیں مار سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے اسے زندگی دی ہے، قیامت تک کی زندگی دی ہے، تو اسے کوئی نہیں مار سکتا. کمال کا مسئلہ ہے مسلمانوں، تمہاری عقلوں کے اوپر تم سارے مل کے شیطان کو اس لیے نہیں مار سکتے کہ اللہ نے زندگی دی ہے. تو بہکانے والا زندہ رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ہدایت دینے والا صلوات بھیج دے محمد. بس عزیزو، ہدایت دینے والا زندہ رہے تو کیا تعجب کی بات ہے. چوتھا عمل جمعے کا وہ ہے صلوات. کیا ہے؟ صلوات. صلوات سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، نہ صلوات سے بڑی کوئی عبادت ہے. خدا کی قسم صلوات سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اس سے بڑی عبادت اس لیے نہیں ہے کہ پورا دین ٹکا ہے نماز پر، نماز ٹکی ہے صلوات پر، اس لیے نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی عبادت. اب صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ذرا اب صلوات کی باری آئی تو اچھی سی پڑھیے نا. اس سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کچھ نہیں. سب سے بڑی عبادت کا نام ہے صلوات. اس کی وجہ بتاتا ہوں. نماز صرف بندے پڑھتے ہیں، روزہ صرف بندے رکھتے ہیں، حج صرف بندے کرتے ہیں، مگر صلوات وہ عبادت ہے کہ پروردگار پہلے خود کرتا ہے اور بعد میں بندوں کو حکم دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس سے بڑی کوئی عبادت. اسی لیے جمعرات کے دن فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتوں کی ایک ٹیم، لکھتے ہیں عباس قمی، وہ ٹیم آ کے خالی لکھتی ہے صلوات کا ثواب کہ جمعرات سے لے کے جمعے کے دن تک کس کس نے صلوات پڑھی. وہ خالی لکھتے ہی صلوات ہیں وہ. اور ایک صلوات کا ثواب بتا دوں، بس ایک کا، ایک صلوات. جب نبی معراج پہ گئے تو فرشتے ملنے آئے، ایک فرشتہ نہیں آیا. 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، 40 سال سے 2 رکعت. مگر آپ سے مطالبہ نہیں ہے لمبی نماز کا. کبھی آپ آج سے مجلس سن کے شروع کر دیں کہ 2 گھنٹے کی تو پڑھی لوں. نہیں، اسلام اس لیے کہ فرشتے کے پیٹ نہیں ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے نیند نہیں آتی. مگر تمہارے لیے بھوک بھی ہے، تمہارے لیے نیند بھی ہے، تمہارے پیٹ بھی ہے. پیٹ نہ ہو کے بھی کسی کے دروازے پہ مانگنے آیا ہو نہ آیا ہو، مگر دروازہ فاطمہ پہ مانگنے ضرور آیا. یہ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو سناؤں گا آپ کو. لیکن آیا جب 2 رکعت نماز تمام ہوگی، رسول کے پاس آیا، سوری یا رسول اللہ، کیا معذرت چاہتا ہوں، سب لوگ ملنے آئے، میں آپ سے ملنے نہیں آ پایا. کیوں؟ کہا 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھا تھا، آج پوری ہوئی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یا رسول اللہ میں یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو، آپ لے جائیے اپنے ساتھ. نبی نے کہا مجھے تمہارے گفٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ سردار انبیاء ہیں، مگر آپ کی امت میں تو بڑے بڑے گناہگار ہیں، تو ان گناہگاروں میں جا کے بانٹ دینا تاکہ اس کی برکت سے بخشے جائیں. نبی نے کہا میری امت کو بھی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جتنا ثواب اللہ نے تجھے 2 رکعت نماز کا 40 سال میں دیا، اتنا ثواب تو میری امت کو اس وقت ہے جب ایک جگہ مل کر محمد و آل محمد پہ صلوات. اب بتائیے کتنا ثواب ہے. تو اگر آپ آج رات سے صلوات کی تسبیح پڑھ کے سو جائیں، بلکہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا جو انسان یہ والی صلوات پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل
اس جملے کے ساتھ پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں جب تک نہیں مرے گا جب تک امام زمانہ سے ملاقات نہ ہو. تو اتنا بڑا عمل نہیں میں نے آپ کو بتایا کر سکتے ہیں آپ. بس عزیزو دعاؤں کی رات ہے, اپنے مرحوموں کو بخشنے کی رات ہے, اپنے امام کے انتظار کی رات ہے, اپنے مرحوموں کو, اور جس میں ماں مر گئی ہو تو ماں کو خوش کرنے کی رات ہے.